बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 10 अगस्त है, इतवार का दिन है। जायदाद और दौलत का जो हवस है इंसान के लिए, वो बाज़ औक़ात इंसान से ऐसे काम करवा जाता है कि वो बहुत ही हैरान कुन होते हैं, और बाज़ औक़ात इंसान इंसानियत से जो है वो इंसानियत की जो रेड लाइन है उसको भी क्रॉस कर जाता है और आगे चला जाता है। ऐसी ही एक स्टोरी मीडिया और सोशल मीडिया पे आई है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक खातून जिसने तकरीबन कोई बताया ये जा रहा है कि 22 साल के दौरान 11 लोगों से शादी की, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और इतना टेक्निकली वो उनको मारती कि किसी को शक तक ना होता। इन 11 लोगों का उसने काम तमाम किया, और इनकी जितनी भी जायदाद और जो भी हिस्सा था वो इसके हाथ लगा। और फिर उसके बाद ये एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पूरे 11 लोगों के साथ इसने ये किया। एक शख्स मौजज़ाती तौर पे बच गया, और एक शख्स की जब मौत हुई तो उसके बेटे ने किस तरह, उसके बेटे और उसके दोस्त ने किस तरह इस खातून को पकड़ा, आज की इस वीडियो में ये जो है कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। बताया ये जा रहा है, ये बरतानवी अखबार है टेलीग्राफ, इसमें 8 अगस्त को शाये हुई है ये खबर, और इसमें यह बताया गया कि ये 56 साला खातून है जिसका नाम कुलसूम है, और इस पर यह इल्ज़ाम है कि इसने मुनज़्ज़म तरीके से ज़्यादा उम्र के मर्दों से शादियां की, और फिर उन्हें ज़ियाबीतस जिसे कहते हैं उसकी अद्वियात और जो सनती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली जहरीली अल्कोहल है उससे जो है मौत के घाट उतार दिया, ताकि हक, महर और जायदाद पर कब्ज़ा कर सकें। ये कत्ल 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक इसलिए बेनकाब ना हो सके क्योंकि मुतासरीन की मौत उनकी बढ़ती उम्र और पहले से मौजूद बीमारियों के बायस कुदरती समझी जाती थी। लोग ये समझते थे कि अल्लाह की रज़ा से मर गया है। गिरफ्तारी के बाद कुलसूम ने तमाम कत्लों का एतराफ़ कर लिया है और सज़ा के इंतज़ार में है, जबकि मुतासरा ख़ानदानों के अफराद इनकी सज़ाए मौत का मुतालबा कर रहे हैं। सिलसिलावार कत्ल का ये सिलसिला जो है, ये बताया ये जा रहा है इस खबर के मुताबिक कि ये सन 2000 में शुरू हुआ। अब तकरीबन 25 साल हो गए इस बात को। कहते हैं कि 2000 में, और ये तकरीबन 2023 तक जारी रहा। तकरीबन 22-23 साल ये काम, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, शुरू रहा, जब इनके आखिरी शोहर 82 साला गुलाम रज़ा जो है, उनकी मौत ने जो है वो पुलिस को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अब ये पकड़ी कैसे गई, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गुलाम रज़ा के बेटे को उस वक्त शक हुआ जब उसके दोस्त ने बताया कि उनके वालिद भी एक खातून से उन्होंने शादी की थी जिसका नाम कुलसूम था। ये अपना नाम भी फिर तब्दील करती थी और शादी कर चुके थे, और इस खातून ने उसने बताया कि जी मेरे वालिद को जहर देने की कोशिश की थी। दोस्त ने कुलसूम को गुलाम रज़ा की हालिया बीवी के तौर पे पहचान लिया और बीवी को इतला दी। अब उसने कहा कि मेरे वालिद ने भी एक कुलसूम नामी खातून से शादी की थी। जब उसने तस्वीर दिखाई बेटे, ये जो मौजूदा शख्स है, इसके बेटे ने अपने दोस्त को, उसने कहा यही खातून तो है जिसने मेरे बाप से भी शादी की थी, अब ये तुम्हारे बाप के साथ है। तो बहरहाल इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया। अब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इस खातून के साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ क्या था, ये भी आप सुनिएगा। पुलिस ये बताती है कि ये जो खातून कुलसूम है, इसने पहली शादी 18 साल की उम्र में एक ऐसे शख्स से की जिसके बारे में रिश्तेदारों का कहना था कि वो जहनी मसाइल का शिकार था, और ये शादी उसने कर ली। उसको प्रॉब्लम्स थे नफ्सियाती तौर पे, और उसी वजह से पुलिस ये कहती है कि जो इन्वेस्टिगेशन में अब सामने आया, ज़ाहिर बात है पुरानी बात है, वो कहते हैं कि जी उसके बाद ये हुआ कि वो शादी कुछ अरसा चल सकी, और उसके बाद इसकी उससे अलहदगी हो गई इस खातून की। फिर उसके बाद इसकी दूसरी शादी जो है, क्योंकि पहले से अब डिवोर्स हो गई थी, जब इसने पहली शादी की थी उस वक्त इसकी उम्र 18 साल थी, जवान थी, कुछ अरसा चली। फिर उसके बाद दूसरी शादी, आपको पता है जब एक शख्स से तलाक हो जाए या आप अलग हो जाए तो फिर दूसरी शादी के लिए सेकंड मैरिज वाला बंदा ही ऑप्शन रह जाता है इन सोसाइटीज़ में। वो कहते हैं कि जी एक जो है उम्र रसीदा शख्स से इसकी दूसरी शादी हुई जिससे पिछली शादी के बच्चे भी थे, और ये बरसों तक जो है इस बूढ़े शख्स के साथ
رہی اور مبینہ طور پر شوہر اور سوتیلے بیٹوں کے ہاتھوں بار بار مار پیٹ کا بھی شکار رہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا، یہ ان کے ساتھ رہیں۔ بہرحال انہوں نے جب تک وہ شخص زندہ رہا اس عورت نے اس کے ساتھ جو ہے رہی، یہ مطلب اسی کے گھر رہی۔ اب جب اس شوہر کی موت ہوئی تو اس خاتون نے ایک اور طریقہ اپنایا، کیونکہ ابھی اس کی ایج ٹھیک تھی، اس کی موت ہو گئی، بیٹوں نے جو اس کے بچے تھے وہ اس کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتے تھے، تو اس خاتون نے کیا کیا؟ اس خاتون نے یہ کیا کہ یہ مختلف جو ہے محفلوں میں خود جان بوجھ کے شرکت کرتی تھی۔ کوئی ایونٹ ہوتا تھا، کوئی شادی ہوتی تھی، کوئی اور محفل ہوتی تھی، یہ اس میں شرکت کرتی تھی، اور یہ جو ہے باقاعدہ طور پر جان بوجھ کر جو ہے وہ بزرگ اور اکیلے مردوں کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ ایجڈ ہے، بیوی مر چکی ہے، امیر ہے، اس طرح کی یہ چیزیں پہلے چیک کرتی تھی، کون سا بندہ ان میں جو ہے وہ مناسب ہے، جس کے ساتھ میرا کام چل جائے گا، جس کا میں کام تمام کروں گی تو پرابلم نہیں ہوگا، یہ اس کو ٹارگٹ کرتی تھی اور اس کے ساتھ یہ راہ و رسم بڑھاتی تھی۔ وہ بھی کیونکہ ایجڈ ہوتے تھے، پھر ایک خاتون اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی تو وہ اس کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ یہ ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے ان کے ساتھ یہ راہ و رسم بڑھاتی تھی اور پھر انہیں کہتی تھی کہ میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، یہ شادی میں دلچسپی کا اظہار کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ کیا کرتی؟ وہ جو ہے ممکنہ شوہروں تک ان کے جاننے والوں کے ذریعے پہنچتی تھی، مطلب پہلے کسی سے گپ شپ لگاتی تھی، اس کو پتہ چلتا تھا ان کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو امیر بھی ہے اور اس کے جو ہے بیوی بھی مر چکی ہے، تو اس کو اندازہ ہو جاتا تھا، پھر یہ انہی کے، کیونکہ جان پہچان ہوتی تھی، انہی کے ایونٹس میں جاتی تھی اور پھر اس کے بعد اس شخص کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، اور یہ مالی حیثیت کی تصدیق کے بعد بھاری حق مہر پر شادی کے لیے تیار ہو جاتی اور اپنا جو حق مہر لکھواتی وہ بھی بہت ہیوی لکھواتی۔ اس کے بعد جب اس کی اس شخص سے شادی ہو جاتی تو اب اس کا جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا۔ کرتی کیا؟ کرتی یہ کہ یہ آہستہ آہستہ بلڈ پریشر اور ذیابیطس، ڈائبٹیز ظاہری بات ہے، اور نشہ آور گولیاں، سلو پوائزننگ سمجھ لیں، یہ کرتی تھی۔ یہ جو ہے بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ صنعتی الکوہل جو ہے، جو صنعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جو ہے یہ مختلف چیزیں دے کر آہستہ آہستہ جو اس کے ہسبینڈز ہوتے تھے ان کو موت کے گھاٹ اتارتی تھی، اور جب صرف دوائیاں ناکافی ثابت ہوتی تو وہ تکیے اور تولیے سے بھی گلا گھونٹ کر اپنے شوہروں کا قتل کر دیتی۔ یہ اس طرح سیریل کلر، اس کو کہا جا رہا ہے بلیک ویڈو، اس خاتون کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا، قتل کی اکثریتی کارروائیاں یہ جو ہے خاتون، یہ شمالی صوبہ مازندران کے مختلف شہروں میں انجام دی گئی۔ بتایا یہ گیا کہ یہ جو سٹوری ہے یہ ایران کی ہے، ایرانین خاتون ہے، کہ جی یہ اس شمالی ایریا میں جو ہے یہ کی گئی جہاں حکام کو برسوں تک اموات کا تعلق جوڑنے میں دشواری ہوئی۔ ایک دور دراز علاقہ تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے، رپورٹ نہیں ہوتی تھی کوئی چیز، لوگ سمجھتے تھے اللہ کی رضا مر گیا، بوڑھا آدمی تھا بیچارہ، بیمار تھا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کسی کو شک ہی نہ ہوتا۔ تصدیق شدہ جو متاثرین ہیں اس خاتون کے، ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے مطابق ان میں 69 سالہ میر احمد عمرانی ہے، 2013 میں شادی کے 1 ماہ بعد مر گیا تھا۔ 62 سالہ اسماعیل بخش ہے، 2016 میں شادی کے 2 ماہ بعد مر گیا تھا۔ یہ 2 مہینے چلاتی تھی، اس سے زیادہ چلاتی نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد 83 سالہ گنج علی ہے، شادی کے 43 دن بعد موت ہو گئی۔ اچھا، اور اس کے بعد ایک شخص ہے جس کا نام نعمتی ہے، مسیح نعمتی، یہ 2020 میں اس نے ایک کام کیا، اس نے اس کو زہر ملا کے دیا شربت میں، لیکن اس کی نصیب اچھا تھا، یہ گھٹ پیا ہوئے گا، اس نے کم پیا ہوگا، اور جو ہے اس کے بعد اس نے زہر ملا کے دیا تو شربت اس نے پیا، لیکن وہ فارچونیٹلی اس کی ابھی زندگی تھی وہ بچ گیا، اور اس نے جو ہے اپنے کلثوم کو پھر اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن پولیس کو اس نے بھی شکایت نہیں کی کہ میری بیوی نے میرے ساتھ کوئی ایسا کام کیا ہے۔ اب جو ہے یہ ساری کارروائی جو ہے یہ اس کو 4 متاثرین کے جو پیچھے لواحقین رہ جانے والے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ بدھ والے دن، اب اتوار ہے، بدھ والے دن جو ہے اس کو انقلابی عدالت میں جو ہے اسلامی قانون کے تحت کلثوم کو سزائے موت دینے کا جو ان 4 لواحقین ہیں۔ اچھا، پولیس یہ بتاتی ہے کہ
تعداد اور شمار جو ہے وہ خود مکس کر رہی ہے. اس کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ بندے میں نے 11 مارے ہیں یا 11 سے زیادہ ہیں, وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہو رہا, بٹ 4 ایسے ہیں جن کے متاثرین اور لواحقین اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں. اس مقدمے میں 45 سے زیادہ مدعی شامل ہیں. اس میں 45 جو ہے لوگ ہیں جن میں براہ راست ورثہ اور دیگر رشتہ دار جو ہے وہ شامل ہیں, اور عدالت تمام مدعیوں کے بیانات سننے کے بعد جو ہے اب وہ فیصلہ سنائے گی. یہ واقعہ جو ہے باقاعدہ طور پہ رپورٹ ہوا ہے. ایران میں ایک خاتون کو 22 سال کے دوران اپنے 11 شوہروں کو قتل کرنے کا الزام کا سامنا ہے, اور اس نے باقاعدہ طور پہ عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے, تاہم ابھی تک اسے سزا نہیں سنائی گئی ہے. بہت ہی حیران کن, بہت ہی عجیب و غریب سٹوری تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. وہی معاملہ ہے کہ لالچ, ہوس جب انسان پہ حاوی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. اس خاتون نے بہت شاطرانہ طریقے سے پلاننگ کی کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو میں ٹارگٹ کروں اور جن کو میں آسانی سے اپنا نشانہ شکار بنا سکتی ہوں. اس نے وہی کیا اور اس میں یہ کسی حد تک کامیاب ہوئی. اب اس کی عمر اتنی ہے, آئی تھنک 56 میں آپ کو بتایا تھا, 56 سال کی وہ اب ہوگی, اب اس کو سزا ہو بھی جائے گی تو کیا ہوگا. لیکن اس نے اس دوران کہتے یہ ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں, بڑی مقدار میں پیسہ, جائیداد اس نے ان بیچارے جو 11 لوگ آن ریکارڈ ہیں ان کے ورثاء سے اپنے حق مہر اور حصے کی صورت میں جو ہے وہ لپیٹی ہے. یہ کہانی تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے, اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے, اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی, لیکن بشرط زندگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.